کیا جب یہ ساری بات ہو چکی ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ہم 27ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، آپ نے پوچھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فما خطبکم ایھا المرسلون، بتاؤ تو صحیح فرشتوں تمہارا یہاں آنے کا پھر مقصد کیا ہے، کیونکہ ایسے وہ بے سبب تو نہیں آتے تھے۔ پوچھا کہ کیا مقصد ہے اس طرح اچانک آنے کا؟ قالوا، وہ بولے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے، یا یہ کہہ سکتے ہو کہ اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو جرائم پیش ہیں، جو مجرم ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر گارے کے بنے ہوئے جو پتھر ہیں وہ برسائیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور ان پتھروں کے اوپر اللہ کی طرف سے وہ نشان تھے اور انہی کو لگنے تھے جو حد سے بڑھنے والے تھے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جس پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے پروردگار کے ہاتھ سے نشان لگا کر بھیجے گئے تھے، یہ نشان کر دیے گئے ہیں کن پر؟ ان پتھروں پر جو ان لوگوں پر برسنی تھی۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور نزول عذاب سے پہلے یہ بتایا کہ ہم نے جو ایمان لائے تھے، جو مومن تھے، ان سب کو وہاں سے نکال لیا ہے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس میں کتنے دکھ کی بات ہے، بتایا گیا کہ ہم نے ان ساری بستیوں میں سے صرف ایک مسلم گھر کے علاوہ کسی اور کو مسلم نہیں پایا، یعنی مسلمانوں کا ایک گھر تھا وہاں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے باقی رہنے دیا، یعنی یہ جو عبرت کا تھا نا یہ سارا کچھ، کہا کہ ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی لوگوں کی عبرت کے لیے، اور کن کو وہ عبرت ملے گی؟ جو عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی گئی ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں بھی نشانی ہے، وہ جو معجزات دے کر بھیجے تھے فرعون کی طرف، اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف ایک روشن دلیل دے کر یعنی معجزات دے کر بھیجا تھا۔ فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، بس اس نے یعنی فرعون نے منہ موڑ لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسے پتا تھا نا میرے پاس بڑی طاقت ہے، اندھا تھا نا، اسے سمجھ نہیں تھی کہ طاقتوں والا تو اللہ ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ گھمنڈ کی وجہ سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ جو موسیٰ ہے نا یہ تو ساحر ہے، یہ تو جادوگر ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس کو اس کے لشکر سمیت پکڑا، اور پکڑا بھی ایسا کہ نام و نشان مٹا دیا، یعنی سمندر میں پھینک دیا، اور وہ کدھر شامل ہو گیا؟ قابل مذمت لوگوں میں، یا قابل مذمت ہو گیا وہ شخص۔ آج تک اس پر لعنتیں تو برستی ہیں نا۔ وفی عاد، اور اسی طرح عاد کی جو قوم تھی اس میں بھی عبرت کی نشانی ہے، اس میں ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی تھی، یعنی ایسا جھکڑ، ایسی آندھی بھیجی تھی جو بہت ہی عقیم تھی، یعنی تباہ کرنے والی، خیر و برکت سے خالی۔ عقیم کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے بانج عورت، اور دوسرا معنی ہوتا ہے رحمت کا، جس میں یعنی رحمت نہ ہو جس میں۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، اور پھر اس جھکڑ نے جدھر بھی وہ چلتا تھا، جس چیز سے بھی اس کی گزر ہوتی تھی،
ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیتا تھا اور کچھ بھی وہاں باقی نہیں رہتا تھا. ایسا سخت عذاب تھا وہ جھکڑ، وہ جو آندھی طوفان آپ کہہ سکتے ہو. وفی ثمود اذ قال لهم تمتعوا حتى حين، اور سمود کے واقعے میں بھی نشانی ہے جب انہیں کہا گیا تھا کہ ایک وقت تک تم لطف اندوز ہو لو. فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پھر انہوں نے سرکشی کی. تو سرکشی کس سے کی؟ رب کے حکم سے نافرمانی کی. تو اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ہم نے بھی انہیں خوفناک کڑک جو تھی اس سے پکڑ لیا. وَهُوَ يَنظُرُونَ، اور اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے. ان پہ کڑک آئی، کیوں آئی؟ سرکشی کے سبب آئی، اور پھر وہ سارے کے سارے دیکھتے ہی رہ گئے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، پھر ان میں اٹھنے کی طاقت نہیں رہی تھی. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ ہم سے انتقام لے سکے. وہ مقابلہ کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے کون مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا نہ مقابلہ کر سکتے تھے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح کا اس سے پہلے ایسا ہی حشر ہوا تھا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، یعنی طاقت جو قدرت تھی اللہ کی اس کے تحت بنایا، اور ہم نے اس کو وسیع کر دیا، بہت زیادہ وسیع. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا. اور ساتھ ہی کہا کہ ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں. دیکھو تو صحیح، پانی کے اوپر بنا ہوا ہے سب کچھ. یہ بلند و بالا بلڈنگ یہ پانی کے اوپر، اور چند گز کے نیچے اگر کنواں کھودیں تو پانی نکل آتا ہے نا. ہے کوئی ایسا فرش بچھانے والا؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ہر چیز کے کیا بنائے؟ خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کی طرف دوڑو اور اس کی پناہ لے لو. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تو تمہیں غضب الہی سے کھلا ڈرانے والا ہوں، کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا، سب کچھ بتا رہا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور کہا اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اللہ کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، ان سے پہلے بھی لوگوں کے پاس کئی رسول آئے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا. قالوا ساحر، انہوں نے کہا یہ ساحر ہے. ومجنون، یہ دیوانے. محبوبہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، ایسے ہی پہلے انبیاء کو کہا گیا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ واقعات اسی لیے تو سنائے جا رہے ہیں. اتواصوا بہ، کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہ وصیت کی تھی؟ نہیں. بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ جو لوگ ہیں ہی سرکش. فتول عنہم فما انت بملوم، بس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ نے تو آسان طریقے سے ساری ڈیوٹیاں دے دی. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور آپ تو سمجھاتے رہے ہیں نا، یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے باہر طور پر فائدہ بخش ہے. انہوں نے تو دونوں کو سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جو غیر مسلم تھے، جو مانتے نہیں تھے، انہوں نے تو الزام تراشے. ہاں، فائدہ کن کو ہوا؟ جو ایمان والے تھے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ بتایا اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق،
تو کہا نہ طلب کرتا ہوں میں ان سے کیا چیز، رزق، میں ان سے طالب رزق نہیں ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ رب ذوالجلال ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، متین ہے۔ متین کا معنی ہوتا ہے مضبوط، زور والا ہے، اور جس کا نوکری بندہ کرے کیا اس کو بھوکا چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، بس ان ظالموں کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسے ان کے، جیسے ہم مشربوں کو ملا تھا، جیسے یہ لوگ ہیں نا، جیسے وہ ظالم تھے ان کو بھی ایسے ہی ملا تھا۔ فلا یستعجلون، بس یہ جلدی نہ کریں، یہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس میں کیا ہے کہ کچھ شک نہیں، ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے۔ جس وقت ان کی ساتھیوں کی جس طرح تھی نا نوبت آئی تھی، ان کو بھی عذاب کی جلدی تھی تو پھر سنبھل نہیں سکے، ان کو بھی سمجھایا گیا کہ آپ جلدی نہیں کرو، وہ وقت معین ہے، جب آئے گا تو پھر نہیں سنبھل پاؤ گے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس تباہی ہے ان کے لیے، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا قیامت کے دن سے، اور جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ زاریات مکمل ہوئی، سورہ طور انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے کوہ طور کی، وکتاب مستور، اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے، فی رق منشور، کھلے ورق پر۔ کتاب کی قسم اٹھا کے کہ ضروری ہے کہ کوئی بات جب قسم اٹھائی جا رہی ہے تو یقیناً بات ہے کہ کوئی اہم بات بھی تو بتائی جانے والی ہے نا۔ اب کوہ طور کی قسم کی کھائے گی، پھر اس کتاب کی جس کے کشادہ اوراق ہے، کھلے ورق ہیں، ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ منشور کا معنی ہوتا ہے جس کا جی چاہے آئے اور مطالعہ کرے۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ اب بیت معمور کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک تو کہا، پہلا قول تو یہ ہے کہ جس طرح زمین میں کعبۃ اللہ ہے اسی طرح آسمان میں ہے، وہاں کے مکینوں کے لیے ایک قبلہ گاہ موجود ہے، جو وہاں کے جو ذاکرین ہیں، عابدین وغیرہ ہیں، وہ اس کے ساتھ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کعبہ میں عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی، والبحر المسجور، اور سمندر کی جو لبالب بھرا ہوا ہے، جو بھرا ہوا ہے، اتنا بھرا ہوا جیسے مسجور کا ایک معنی ہوتا ہے ابلتے ہوئے دریا کی۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس روز آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا، کپ کپا رہا ہوگا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اونچی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے۔ سیرا کا معنی ہوتا ہے اڑ کر، بھی اس کا معنی ہے فویل یومئذ للمکذبین، پس خرابی ہو، پس بربادی ہو ان کے لیے جنہوں نے روز جزا کو جھٹلایا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو ماس تفریح تباہ کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی خام خواہ کی باتوں کے لیے، فضول باتیں، کھیل تماشے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس روز انہیں دھکا دے کر آج سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج غیر مسلم تو پھر کوئی کام کر رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے، اور آج کا مسلمان کھیل تماشوں میں انہوں نے ڈال دیا، روز نت نئے روز، بچے بڑے
وہ کھیلوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ 5-7 فٹ کے بندے، 3-4 فٹ کی عورتیں، 5 فٹ کی عورتیں، یہ دیکھیں کیا کر رہی ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے موبائل نے ان کو الو بنایا ہوا ہوتا ہے. نماز جاری ہے، قرآن کریم جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو ان کو بھی تھوڑا سنبھلنا چاہیے. باہر طور پر یہ تو اہل ایمان کے لیے بات نہیں، لیکن سبق تو ہے نا اہل ایمان کے لیے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. انہیں کہا جائے گا دیکھو یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی دوزخ ہے. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. کیا آگ جادو کا کرشمہ ہے یا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہی؟ اصلوہا فاصبروا، تشریف لے چلو. اب چاہے تم صبر کرو، او لا تصبروا، چاہے تم صبر نہ کرو، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. سواء علیکم، دونوں برابر ہیں، صبر یا بے صبری دونوں برابر ہیں تمہارے لیے. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، ایسے نہیں آگ میں دھکیلا جا رہا. ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اس روز وہ باغوں میں ہوں گے، اس روز وہ نعمتوں میں ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے. وہ بڑے مسرور ہوں گے نعمتوں پر جو اللہ نے ان کو دی ہے نا، ان پہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. رب کہتے ہیں فاکہین بما آتاہم ربہم. یہ قرآن کریم کے میٹھے بول. فرمایا کہ ان کو جو بخشا جائے گا نا، جو خوشحالی ہوگی وہاں، نیکوکار لوگ جو انہیں ان کے رب کی طرف سے عطا کیا جائے گا اس پہ وہ خوش بھی ہوں گے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں اس روز ان کے رب نے دوزخ سے کے عذاب سے بچا لیا، اس وجہ سے بھی وہ خوش ہوئیں گے. کلو، حکم ملے گا کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیئا، مزے لے لے کر. ان نیکیوں کے بدلے میں تمہیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں تو انجوائے کرو. بما کنتم تعملون، یہ اس سبب سے جو دنیا میں تم نیک اعمال کرتے تھے. متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ لوگ پلنگوں پر بچھے ہوئے، جو پلنگ ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ایسے بستر اور تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں بیاہ دیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی. گوری آہو چشم جو ہوتی ہے نا حوریں، موٹی موٹی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی، وہ ان کی بیویاں ہوں گی. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی اپنے پیرنٹس کی ان کی اولاد نے، یعنی جیسے وہ ایمان لائے تھے ان کے بچے بھی ایسے ہی ایمان لائے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. الحقنا، ہم ملا دیں گے، وہاں یہ لوگ اکٹھے ہوں گے. دیکھیں جو پیرنٹس نیک ہیں، صالحین ہیں، ان کی اتباع کرنے والے خوش نصیب ہیں. اللہ کہتا ہے ان ایمان والوں کا انعام یہ ہوگا ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ تو ایک ہی راہ کے مسافر تھے نا. اور سب کو، بچے ہوں بڑے ہوں، سب کو بڑا کچھ ملے گا. آپ تو لکی ہو نا، آپ بھی، آپ کے بچے بھی ایمان والے ہیں. وما الکھناہم من عملہم من شیء، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کی عملوں کی، یعنی جزا جو ملے گی ان میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی. وہ پیرنٹس کو بھی ملے گا، وہ بچوں کو بھی ملے گا، وہ ان کی صورتیں دیکھیں گی، بلند مناظر پہ، کامیابیوں پہ وہ صالح پورا پورا اجر پائیں گے. ابھی جو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے پیرنٹس ایسے تھے، ابھی ایسا نہیں، دین لوگوں پرانا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلایا تھا، اللہ نے یہ توحید کا درس دیا ہے. جن کے پیرنٹس نیک و صالح ہیں ان کے لیے یہ آیت بڑی پیاری ہے. ویسے تو ہر ایک کے لیے کل امرئ بما کسب رہین،
ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں اسیر ہوگا. رہین کا معنی ہوتا ہے پھنسا ہوا ہوگا، اسیر ہوگا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم مسلسل دیتے رہیں گے انہیں، کن کو؟ جو متقی تھے، جو ایمان والے تھے، جو پیرنٹس کی، اور بچے سارے کے سارے ایمان والے، بچوں نے پیرنٹس کی اتباع کی اور وہ فائدے میں رہ گئے. مسلسل ملیں گے کیا چیز؟ میوے، پھل، فروٹ. وَاللَّحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو گوشت وہ پسند کریں گے وہی ملے گا. ادھر بھی تو بچے ضد کرتے ہیں نا، ہمیں یہ چاہیے تو وہ چاہیے. یہاں تو رب کہہ رہا ہے یشتہون، جس کا جی چاہے گا وہی ملے گا. ادھر تو انتظار کرنا پڑتا ہے، ادھر کوئی انتظار نہیں ہوگا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ چھپٹا چھپٹی کریں گے. ایک ہوتی ہے نا محبت کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے چھین چھون کے بندہ کھاتا ہے، یہ ایک نقشہ کھینچا گیا جس میں محبت ہوتی ہے، ایک چیز بڑے مزے کی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ ایسے وہاں جام و شراب، وہ جو مزے مزے کے پانی ہوں گے اس پہ وہ چھپٹا چھپٹی کریں گے، یعنی لڑائی کریں گے، لپکیں گے وہ شراب کی جانب. لا لغو فیہا، لیکن اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی. دنیا میں تو لڑ پڑتے ہیں نا، وہاں کوئی لڑائی ایسی نہیں ہوگی، لغو بات نہیں ہوگی. ولا تأثیم، اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور خدمت بجا لانے کے لیے ان کے جو غلام ہوں گے وہ چکر لگاتے ہوں گے، کچھ چاہیے کچھ چاہیے. کتنا خوبصورت نقشہ ہے جنت کا. اور فرمایا لؤلؤ مکھنون، اس پہ بھی توجہ، لؤلؤ مکھنون. اور ایسے معلوم ہوگا کہ گویا وہ چھپے موتی ہوں، جیسے سیف کر کے رکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گرد نہیں ہوتی، ستھرے ستھرے سے ہوتے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے. قالوا، کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے اہل خانہ کے انجام کے بارے میں پہلے ڈرے رہتے تھے، اب تو ڈر ختم ہو گیا نا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بڑا احسان فرمایا رب کریم نے ہم پر، اور بچا لیا ہمیں گرم لو کے عذاب سے، تپش سے، آگ سے، ہمیں ہمارے بچوں کو بچا لیا. انا کننا من قبل ندعو، بے شک ہم پہلے بھی دنیا میں اس سے ایسی دعا کیا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، وہ بڑا احسان کرنے والا ہے، وہ رب کریم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کریم کی مہربانی سے محبوبہ آپ نہ کاہن ہیں، یعنی آپ کاہن نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. ام یقولون شاعر، یہ نابکار آپ کو کہتے ہیں آپ شاعر ہو. نتربص به ریب المنون، ہم انتظار کریں ان کے متعلق، یعنی گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. محبوبہ قل تربصوا، ہاں ہاں ضرور انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، بس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں. اب عذاب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بچے گا؟ نہیں. لیکن ہم نے یہ بھی قرآن کریم میں پڑھا تھا کہ محبوبہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر ایسے عذاب جلدی نہیں آ سکتا جیسے پہلے قومیں تھی ان پہ آیا. پھر عذاب کو تو ایک وقت معین ہے نا. ام تأمرہم، کیا حکم دیتی ہے انہیں، احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، ان کی عقلیں انہیں یہ والی چیزوں کی، غلط کاموں کی، بتوں کے آگے بیٹھنے کا حکم دیتی ہیں، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش قوم. ام یقولون تقولا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی قرآن کریم گھڑ لیا. بل لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے. اگر ایمان لاتے تو ایسی باتیں ہی نہ کرتے.
الٹا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس قرآن کریم کے سبب. فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بس گھر کا لے آئیے، اگر یہ کتاب انہوں نے بنائی ہے نا، آپ بھی لے آئیے ایسی کوئی روح پرور بات، یہ اس سے ملتی جلتی، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے؟ ام ہم الخالقون، یا خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یہ کیسے کوسچن ہے. ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو؟ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمینوں کو؟ ہرگز نہیں. بل لا یوقنون، وہ تو یقین سے محروم ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ نے پیدا کی ہے. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے قبضے میں ہے آپ کے رب کے خزانے؟ ام هم المسیطرون، یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا ہے؟ ام لهم سلم یستمعون فی، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ جائے اور خفیہ باتیں جو ہم اور فرشتے اور یہ سارے احکام کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ہے ایسی سیڑھی کہ چڑھ کر یہ خفیہ باتیں سن لیا کرتے؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ایسا ہے ان ساری چیزوں میں سے اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے تو لے آئے، ان میں سے سننے والا روشن دلیل لے آئے نا، کوئی گواہی، کوئی دلیل، کچھ تو لے کے آئے. ام لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبُنُونَ، ظالموں کیا اللہ کے لیے نری بیٹیاں اور تمہارے لیے نرے بیٹے؟ وہ بیٹیوں کو سمجھتے تھے نا اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کی بیٹیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو عورتیں بھی بڑی پیاری ہیں، ظاہر اس کی مخلوق ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہ ظالموں اپنے لیے تم بیٹیاں کہتے ہو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور بیٹے کہتے ہو ہمارے ہیں، اور بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اور اے حبیب کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی یہ جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس کی اجرت مانگتے ہیں ان سے؟ محبوب تو نہیں نہ مانگتے تھے، تو پھر کیوں انہیں تاوان کا بوجھ چڑھ رہا ہے؟ مثقلون ہوتا ہے بہت بھاری پن محسوس ہونا، بوجھ جس کو کہتے ہیں، وہ ان کو کیوں یہ تاوان محسوس ہو رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ لکھے جاتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا وہ رسول خدا سے کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ والذین کفروا هم المکیدون، تو وہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے جو یہ کرتے ہیں اسے تو پاک ہے، ساری تعریفیں تو اسی کے لیے، کیونکہ مالک وہ، خالق وہ. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر وہ دیکھ لیں نا کسی ٹکڑے کو آسمان سے گرتا ہوا تو تب بھی یہ آمد کہیں گے یہ تو بادل ہے، یہ تو بادل ہے، ایسے طے کیا ہوا اس کا ٹکڑا ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، بس انہیں یوں ہی چھوڑ دیجئے محبوبہ یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پالے جس میں وہ غش کھا کر گر پڑیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس روز ان کی فریب کاری ان کے کسی کام نہیں آئے گی. ولا ہم ینصرون، ایسے ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے ایک عذاب دنیا میں اس سے پہلے بھی ہے، ادھر تو آئے گا ہی عذاب آئے گا، لیکن ایک عذاب انہیں دنیا میں بھی ملے گا اس سے پہلے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر ہیں جو بے خبر ہیں، بتاتے ہیں سمجھتے نہیں، علم ہے دنیا کا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں لیکن دین کی کچھ سمجھ نہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، محبوبہ آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بلا شبہ محبوبہ آپ ہماری نظروں میں، ہم آپ کو دیکھتے رہتے. اتنا پیار آتا ہے نا یہ آیت مبارکہ پڑھ کے،
अल्लाह फरमाते हैं महबूबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी आंखों के सामने हैं। पहले क्या सब्र कीजिए, फिर क्या हमारी आंखों के सामने जो कुछ आप पे बीतती है हम लोग देख रहे होते हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम, ताकि आप पाकी बयान कीजिए अपने रब की हम करते हुए जबकि आप उठते हैं, यानी जागते ही सबसे पहले क्या करना है, दुआ पढ़नी, अल्लाह का जिक्र करना है। ये आपको भी कहा जा रहा है। क्या आप सुबह उठ के दुआ पढ़ते हैं? क्या आप अपने बच्चों को कहते हैं कि दुआ पढ़ा करो, या उठे और भागम भाग गए और ये किया तो वो किया? अभी तो सबसे पहले लोग उठ के मोबाइल देखते हैं, पहले लोग उठ के दुआ पढ़ते थे और फिर वुजू करके कुरान करीम पढ़ते थे। आज सबसे पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, पता नहीं कौन कौन सी ऐप वो देखी जाती है। अल्लाह अपने महबूब को, जो इतना सुथरा महबूब, अपने महबूब को जो लम्हा लम्हा अल्लाह की जिक्र करते थे, हमें समझाने के लिए असल में तो ये है ना, जब आप उठते हैं तो अल्लाह की हम्द करें। और मिनल लैली फसब्बिहू, और रात के किसी हिस्से में भी उसकी तस्बीह कीजिए। ये महबूब को फरमाया जा रहा है ना, वह इदबारन नुजूम, और उस वक्त भी जब सितारे, ये जो नुजूम है, ये डूब रहे होते हैं, उस टाइम भी आप अल्लाह का जिक्र किया कीजिए, यानी सितारों के गुरूब होने के बाद। अभी हम लोग क्या करते हैं, रातों को लंबी लंबी फिल्में, ऐसे ही है ना मेरे बच्चों, अगर ऐसा करते हो तो छोड़ दो, नहीं करते हो तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उधर लोग फिल्मों की बातें करते थे, वो बच्चियां नौजवान, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई मेरे सामने भी बात नहीं करता था। किसी ने पूछा क्या आप ड्रामा देखते हो, फिल्में देखते हो? मैंने कहा नहीं। कहती इस दौर में वायदा आप ही रह गए हो। मैंने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा और नेक लोग हैं, बस अल्लाह ने बचा रखा है। तो अपना टाइम जाया नहीं किया कीजिए। तो एक दफा जब संडे था तो सबने कहा कि पता नहीं, ये जो होते हैं ना जानवर वगैरह, हालांकि इस तरह डॉक्यूमेंट्री देखने में भी हर्ज नहीं होता, अगर मालूमात के लिए देखे, तो उन्होंने कहा आज हमने आपको लाजमन दिखानी है। वो स्नेक्स की कोई मूवी थी, तो जो हॉस्टल वार्डन थी वो भी मुझे जबरदस्ती ले गई। जब चंद मिनट ही गुजरे थे तो मेरे दिमाग में रह रह के आ रहा था, क्या रब के कलाम को छोड़ के इन चीजों से हम इल्म सीखेंगे? और मुझे टाइम की ज़िया का इतना हुआ कि कुछ मिनट नहीं गुजरे थे मैं छोड़ के आ गई, और उन सबको इतना हया आया कि फिर उसके बाद उन पूरे ग्रुप्स ने, सिटी की बीएड की जितनी लड़कियां थी, यूनिवर्सिटी की जो सारे लोग थे, हॉस्टल के, प्राइवेट हॉस्टल में मैं फिर रही थी ना, तो सब ने कहा आज के बाद हम मूवी नहीं देखेंगे, क्योंकि वाकई ये टाइम का ज़िया है। सूरह नजम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नजमी इदा हवा, कसम है ताबिंदा सितारे की। हवा के मानी वो गायब हुआ भी होता है, हवा के मानी नफ्स भी होता है, हवा यह भी यानी ऊपर से नीचे आना। और ये मुख्तलिफ अबवाब से है, जैसे दाराबा यदरिबो से होगा तो इसका माना और बनता है, और यानी मुख्तलिफ अबवाब से, जैसे आलिमा यालिमो से हो, हवा या भी, हवी या यह भी, तो उस वक्त इसका माना होता है मोहब्बत करना। और दरबा यदरिबो से कि अगर बाब से हो तो इसका माना होता है नीचे गिरना या बुलंद होना। तो यहाँ मुरादे कसम है ताबिंदा सितारे की, जब वो नीचे उतरा। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, और जिंदगी भर का साथी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिबुकुम व मा गवा, ना ही राह हक से वो भटके हैं और ना ही वो बैठे हैं। वमा यांतिकु अनिल हवा, और वो वमा यांतिकु अनिल हवा, और ना तो वो बोलते हैं अपनी मर्जी से, बल्कि कैसे बोलते हैं, वो तो वही की जाती वही बोलते हैं ना। उनके बोल मीठे मीठे, वो तो बोलते ही नहीं अपनी ख्वाहिश से। एक दफा साहबा किराम ने लिखना शुरू किया था, तो उनको किसी ने मना किया कि जो भी बोली मुंह से निकलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप लिख लेते। महबूब ने मना भी नहीं फरमाया था,
تو جب کسی نے منع کیا کہ کیوں، وہ بھی تو ہے نا، کچھ غلطی بھی تو ہو سکتی ہے. محبوب نے دیکھا کہ ابھی وہ نہیں لکھ رہے، پوچھا تو جواب ملا کہ اس طرح مجھے کہا گیا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو انہوں نے یہ والی آیت بھی پڑھی تھی. فرمایا کہ تو کس نے آپ کو کہا کہ میرے لبوں سے غلط بات نکل سکتی، میرے منہ سے تو حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. لکھ لیا کرو جو کچھ بھی سنتے ہو. ان هو الا وحی یوحا، یہ وہی جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے بس وہی بولتے ہیں، اپنی خواہش سے تو تھوڑا بولتے ہیں. اور ان کی خواہش بھی تو، سترے لوگوں کی خواہشیں بھی تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلتی ہیں نا. علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا زبردست قوتوں والے نے، رب کریم نے. ذو مرہ، بڑے دانا نے، اللہ نے سکھایا جبرائیل امین کے ذریعے قرآن کریم. فاستوا، ذو مرہ بڑے دانا نے، فاستوا پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا. وہو بالافق الاعلی، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر ان میں فاصلہ رہ گیا، جیسے بھی کم. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رأى، اور نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا. یہ دیکھتے ہو، کہتے ہو کہ انہوں نے تو اللہ کو دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں دیکھا، یہ تم جھگڑتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے تو اسے 2 بار دیکھا، ایک دفعہ عندہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی، عندہ جنت الماوا، اور جنت المأوا کے پاس بھی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، اور چشم مصطفیٰ نہ درماندہ ہوئی نہ ہی حد ادب سے آگے بڑھی، نہ آنکھ چھپکی نہ حد ادب سے آگے بڑھی. اس یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، اللہ اکبر. بہت ساری احادیث طیبہ ہیں، میں آپ کو ایک سنائی دیتی ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قول ہے وہ لکھا گیا ہوا ہے. امام مسلم نے اپنے صحیح میں ایک مفصل حدیث طیبہ لکھی تھی، اس میں سے میں سناتی ہوں. محبوب نے فرمایا مجھے اور جبرائیل امین کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. مسلم شریف جلد اول میں ہے یہ. اور جبریل امین نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. آواز آئی کون؟ کہا میں جبریل امین. پوچھا ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا انہیں بلایا گیا ہے جبریلہ؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں بلایا گیا. بس دروازہ کھلا تو محبوب فرماتے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہے. بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت کبھی نہیں ملتی. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. فقط مجھے لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند اور پھل مٹکوں کے برابر. محبوب نے فرمایا جب ڈھانپ لیا اس سدرہ کو اللہ کی طرف سے، جس نے ڈھانپ لیا تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن جمال کو بیان نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے وہی فرمائی میری طرف جو وہی فرمائی. یہ تو راز کی باتیں تھی نا. پھر فرمایا کہ مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی. میں وہاں سے اتر کے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. انہوں نے پوچھا فرمائیے آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو محبوب کریم فرماتے میں نے بتایا کہ 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ واپس جائیے رب کریم کی طرف، تخفیف کی التجا کیجیے.
آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی. میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھا ہے. پھر آپ واپس لوٹتے ہیں، عرض کی مولا کریمہ میری امت پر تخفیف کر دیجیے. تو پھر اللہ نے 5 کم کرتے 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 پھر 5 کر دی. اور ہر بار کون مدد کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ. ابھی ہم تو چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ زندہ مدد کرتا ہے تو مردہ مدد کرتا ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کب کی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، وہ بھی ہمارے موسم ہیں. اور پھر جب 5ویں کی باری، جب 5 تک ہوگی، اللہ چاہتا تو اکٹھا کر دیتا، لیکن اس میں بھی بڑی راز کی باتیں ہیں نا. 9 چکر لگوائے، پھر آخر میں 5 کی. اور مزید کرم کیا کیا کہ تیری امت کا کوئی فرد اگر نیکی کا ارادہ کرے گا تو اسے 1 ثواب دوں گا خالی ارادے پہ. اگر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں اس کے حصے میں لکھی جائیں گی. اگر برائی کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں، یعنی خالی ارادہ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. ہاں گناہ کرے گا تو پھر اتنا ہی اس کو ملے گا جتنا اس، یعنی اتنی سزا جتنا اس نے گناہ کیا. یہ بھی انعام کیا. لیکن جب پھر آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چاہیے محبوبہ اس سے بھی کم کروائیے، اس سے بھی کم کروائیے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے، میں کئی بار اللہ کی حضور گیا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے. اب اس لفظوں پہ غور کیجئے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. جو 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے، اگر 50 ہوتی تو پھر سوچئے. محسن ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں 5 پڑھتے ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے. ہر نماز کا ثواب 10 کے لحاظ سے ملتا ہے ہمیں. یہ صدقہ ہے محبوب کریم کا. بہت ساری احادیث طیبہ میرے پاس اور بہت سارے اقوال بھی موجود ہیں. اس کے اوپر میں نے درس دیا ہوا ہے. ترمذی شریف میں روایت کی گئی ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا. اور بھی بہت ساری ہیں، اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بس اتنا ہی بہت ہے کہ ہمارے محسن نے ہمارے اوپر احسان کیا. ایک نیکی کریں گے تو 10 کا ثواب، نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکیوں کی ابتدا، نیت کر دیں گے تو نیکیوں کی ابتدا ہو جائے گی. برائی کریں گے تو ہم لوگوں کو سزا ملے گی. برائی کا ارادہ کیا پھر برائی نہیں کی تو پھر اللہ ہمارے حصے میں کوئی گناہ نہیں لکھے گا. آپ ابھی تک نائے نہیں. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. افرأیتم اللات والعزیٰ، اے کفار کبھی تم نے غور کیا لات اور عزیٰ کے بارے میں، ومنات الثالثہ، اور منات کے بارے میں جو تیسرا ہے، ثالثۃ الاخریٰ، وہ جو یہ 2 اور یہ سے ساتھ ملائے تو کتنا ہو گیا؟ تیسرا. 3 یہ ہو گئے. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، نری بیٹیاں. یہ بار بار وہ کہتے تھے کیونکہ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے، اپنے لیے بہتر اور ہمارے لیے ایسی چیزیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور یہ سارا کچھ لات منات جو تم لوگوں نے یہ سارے محض نام رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. اللہ نے تو کوئی ایسی سند نازل نہیں کی کہ یہ تمہارے مددگار ہیں یا یہ ہوگا وہ نہیں، اس نے تو کچھ نہیں کیا. ان یتبعون الا الظن، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خالی گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما تهوى الانفس، اور جسے ان کے نفس چاہتے ہیں اس کی وہ پیروی کر رہے ہیں، وہ اپنے خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں.
हालांकि परवरदिगार की तरफ से तो ऐसी कोई दलील नहीं, अल्लाह ने तो हदायत के लिए महबूब भी भेजे हैं ना। वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, हालांकि उनके पास आ गई उनकी रब की तरफ से हदायत। अम लिल इंसान मा तमन्ना, क्या इंसान को हर वो चीज मिल जाती है जिसकी वो तमन्ना करता है। फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, बस अल्लाह की दस्ते कुदरत में है, आखिरत भी, सब कुछ उसी के कुदरत में है, दुनिया आखिरत सब कुछ। वो जो चाहे अपने बंदे के लिए, जो पसंद करे, जो बंदे के अपने फायदे के लिए होगा वो अल्लाह देगा। हम तो हर चमकती चीज को चाहते हैं ये हमें मिल जाए। वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैआ, और कितने फरिश्ते हैं आसमानों में जिनकी शफाअत किसी काम नहीं आएगी, हाँ उनकी काम आएगी इल्ला मिन बाद अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशा व यर्दा, जिनको अल्लाह ताला इज़्न देगा, इज़्न के बाद उनकी शफाअत काम आएगी, जिसके लिए रब्बे करीम चाहेगा और जिसके लिए पसंद की हो जाएगी उन्हीं के लिए शफाअत होगी। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति लयुसम्मूनल मलाइकता तस्मियतल उन्सा, बेशक जो लोग ईमान नहीं लाते ना आखिरत पर, वो फरिश्तों के नाम औरतों से रखते हैं, क्योंकि वो बदनसीब तबका ये समझता है कि ये औरतें हैं। इसी वजह से तो क्या क्या ताल्लुक बनाए हुए थे इन लोगों ने कि ये अल्लाह के साथ, ये अल्लाह की बेटियां वगैरह वगैरह। वमा लहुम बिही मिन इल्म, हालांकि उन्हें इसका कुछ इल्म नहीं, बस अपने पास से जो सुना सुना है नाम रखे और आगे बढ़ दिए, कुछ माँ बाप से सुन लिए। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न, वो माँ जन की पैरवी करते हैं। व इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़ शैया, और जन हक के मामले में किसी काम नहीं आ सकता। वहम गुमान जन ख्याल क्या हक के मुकाबले में हो सकते हैं? नहीं। फारिद अम्मान तवल्ला, महबूबा आप रुख अनवर फेर लीजिए, आप इनसे, इन बदनसीबों से रुख अनवर फेर लीजिए। जिक्रना, और जिसने हमारे जिक्र से रूगर्दानी की, वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, मगर वो दुनियावी जिंदगी की ख्वाहिश रखता है। वलम युरिद, और नहीं ख्वाहिश रखता किस चीज की, दुनियावी जिंदगी की। ज़ालिक मबलगहुम मिनल इल्म, ये है उनका मुबल्लिग इल्म, ये चीज। एक दफा बा मुहावरा करती हूँ, आपको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो हमारी याद से रूगर्दानी करे और सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी के ख्वाहा हैं, उससे तुम भी मुंह फेर लो, उसे तुम भी मुंह फेर लो। ज़ालिक मबलगहुम मिनल इल्म, इनके इल्म की यही इंतहा है। इन रब्बका हुवा आलम बिमान दल्ला अन सबीली, बेशक आपका रब खूब जानता है कि कौन उसकी राह से भटक गया है। वह आलम बिमान हितदा, बिमान हितदा, ये भी इस पे तवज्जो, और वो बेहतर जानता है जिसने राह हदायत पाई। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है। लियजज़ियल्लज़ीना असाउ बिमा आमिलू, ताकि वो बदला दे बदकारों को उनके बद आमाल का। वयजज़ियल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, और नेकूकारों को उनकी नेकियों का बेहतरीन बदला दे। अल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, जो लोग बचते रहते हैं ना बड़े बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से। इल्लल्लमम, लमम की जब ताकीद करते हैं तो इसमें एक तो बात ये आती है कि गुनाह सगीरा, या वो काम जो गाहे बगाहे किया जाए, ये दोनों माने आते हैं। शाज़ व नादर भी इसका माना आता है। तो यहाँ आसान लगता है कि छोटे गुनाह, यानी कभी कभार उनसे अगर छोटे गुनाह हो जाते हैं तो फिर वो फौरन अल्लाह से माफिया मांगते हैं। इन रब्बका वासिउल मगफिरा, बिलाशुबा आपका रब वसी बख्शिश वाला है। वह आलम
बिकुम इंशाअकुम मिनल अर्द, वो से पैदा किया, वो मालिक है ना, वो खालिक है, उसने सब जानता है। व इद अंतुम अजिन्ना, और जबकि तुम हमल में थे, माँ की पेट में थे, फी बुतून उम्महातिकुम, अपने माओ के शिकम में थे तुम लोग। वो मालिक सब कुछ जानता है, और अभी हम बड़े सियाने बने हुए, वो सोना सब कुछ जानता है। अजिन्ना का लफ्जी माना होता है बच्चे थे। फला तुज़क्कू अंफुसकुम, बस अपनी खुद सताई ना किया करो, मुंह से ना बोला करो हम बड़े नेक हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। छोड़ो इन बातों को। हुवा आलम बिमन इत्तका, वो जानता है कि कौन परहेजगार है। मुंह से कहने से नहीं पता चलता, लोगों के अमल दिखाते हैं ये कैसा है। तो आपको क्या जरूरत है मुंह से बताने की, मैंने ये किया तो मैंने वो किया। अगर आप में कुछ होगा तो अल्लाह उसकी खुशबू हर घर पहुंचा देगा, क्योंकि वो जानता है कौन परहेजगार है और कौन रियाकार है। अफराइतल्लज़ी तवल्ला, क्या आपने मुलायजा फरमाया जिसने मुंह मोड़ लिया, जिसने रूगर्दानी की, व आता कलीला, और थोड़ा सा माल दिया, वह अखदा, और फिर हाथ रोक लिया। मुत्तकियों की तो क्या बात है, वो तो शेखियां नहीं बिगाड़ते। आप जरा अपना मुहासबा कीजिए। अब दूसरे तबके की बारी आ गई, वो थोड़ा सा माल देते, अकदा, फिर कंजूस बन गया। थोड़ा सा दिया तो फिर पछतावा होने लग गया कि कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं दे दिया, या ये चीज थी इसको उधर लगाते तो इतना काम हो जाता। आइंदहु इल्मुल गैबि फहुव यरा, क्या उसके पास इल्म है गैब का? इल्म गैब है और वो उसे देख रहा है? इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है, ये अल्लाह की अता से जिसको अल्लाह जितना दिखा दे। अम लम युनब्बा बिमा फी सुहुफि मूसा, क्या वो आगाह नहीं हुआ जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में है? क्या उसे नहीं पढ़ा? यानी वो खबरें जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में थी, उन्होंने नहीं पढ़ी, उन तक नहीं पहुंची। व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, और हजरत इब्राहिम के सहीफों में जो पूरी तरह अहकाम बजा लाए थे। अला तज़िर वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कोई शख्स दूसरे शख्स का गुनाह या बोझ नहीं उठाएगा, हर एक को खुद उठाना पड़ेगा। वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा, और हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यानी ला इला पढ़ोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। दुनिया का एक दस्तूर है कि अगर आप मेहनत करोगे तो तभी आप कमरा इम्तिहान में भी बैठोगे और आप यानी फर्स्ट सेकंड ये कामयाबी की तरफ आप जा सकते हो, ये आप मुराद ले सकते हैं। अब इसका एक तो ये माना लिया जाता है, और दूसरा ये कि ये तो अहले ईमान के लिए नहीं। अहले ईमान जब देखिए इस दुनिया से जाते हैं तो महबूब करीम की बहुत सारी अहादीस हैं, आप जानते हैं कि जब बंदा मर जाता है उसका जो माल होता है अगर उसने अच्छी जगह पे लगाया होता है, जैसे मदारस में या बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन पे इवन के सदका ज़कात भी दे देता है, या उनके अखराजात उठा देता है, या मस्जिद या मदरसा बना लेता है, जो भी कोई नेक आमाल करता है तो वो पीछे वाले जब तक वो अमल करते रहते हैं खुद ब खुद उसका सवाब उससे मिलता रहता है। ये बात समझ आ गई। दूसरा, इसके अलावा जो इल्म नाफे होता है, जिसने खुद इल्म पढ़ा होता है फिर आगे फैलाया होता है, जब तक वो लोग उसके स्टूडेंट से आगे स्टूडेंट जाते जाते पढ़ाते रहते हैं, उसका सवाब भी जो पढ़ा रहा होता है या जिसने ये काम किया तो उसको मिलता रहता है। इसके अलावा सालेह औलाद, उसने अच्छी तरबियत की, वो जब भी कोई नेकी करती है उस तक पहुंचता है। तो फिर क्या उससे ये बात टकरा रही है? नहीं, वो बात है अहले ईमान की। अहले ईमान इस दुनिया से जाते हैं तब भी उनको ये चीजें फायदा देती हैं। और वैसे दुनिया में भी देखे, अगर ये कहा जाए कि जो बंदा कमाता है उसके लिए सिर्फ वही है, तो फिर विरासत में भी तो हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए ना। पेरेंट्स से जो भी जिसका जाता है तो वो जो विरसा छोड़ के जाते हैं, क्या पीछे वाले लेते नहीं है? तो यहाँ जो मुद्दा है वो समझा जाए, ना कि इसका कुछ गलत माना लेके लोगों को
خراب کیا جائے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ، لیکن اس کا ایک معنی ضرور ہے اس پچھلی آیت، اگر آپ محنت نہیں کرو گے، لا الہ نہیں پڑھو گے تو آپ کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جو ہے، وہ جو ریزلٹ ہے، یورا نظر آ جائے گا جلد ہی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر اس کو اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی جانا ہے، یہ انتہا ہے، ادھر ہی جانا ہے۔ کیا ادھر کی تیاری کی ہے آپ لوگوں نے؟ انہ اضحک وابکا، تو یہ چیز بندے کو بہت رلاتی ہے نا۔ وہ اضحک وابکا، یہ کہ وہ ہنستا ہے اور رلاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی چند باتیں میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک ایسے قوم کے پاس سے گزرے جو ذات الہی میں غور و فکر کر رہے تھے۔ وہ لکی لوگ تھے، وہ قرآن کریم پڑھتے تو تب بھی سوچتے ہیں، جب آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں تب بھی سوچتے ہیں، جب زمین کے اندر سے پانی کو دیکھتے ہیں تو تب بھی سوچتے ہیں، جب سورج ٹائم پہ آتا جاتا ہے وہ تب بھی سوچتے ہیں۔ جو ذات الہی میں غور و فکر کر رہے تھے تو محبوب نے انہیں فرمایا، مخلوق میں تو بے شک غور و فکر کیا کرو، لیکن ذات خدا کو اپنی سوچ کا مت بناؤ۔ یہ کن سینس میں تھا، یہ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یہ چیز تمہاری طاقت اور قدرت سے ماورا، یہ اور بات ہے کہ کیا کدھر سے آئے یہ اس سے، لیکن خالی نشانیاں دیکھے۔ اس کے بارے میں جو حدیث طیبہ حضرت ابو ذر، رسول اللہ کے در سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے، پھر محبوب نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی، لیکن اس کی ذات میں نہیں کیا کرو، ان کی اشیاء میں کیا کرو۔ جیسے اشیاء میں کرو گے تو رب تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر ایسے جو لوگ ہیں نا کوشاں ہوتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ اور جو زندگی کی مقصد کو بھولے ہوئے ہوتے وہ ہنستے زیادہ ہیں، وہ ہنستے زیادہ ہیں، اور جو اپنی آخرت کو، ان چیزوں کو یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا انداز جدا ہوتا ہے۔ تو پیارے لوگ تو کبھی رب کی یاد اور عبادت کا طرف لگے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کو خیال بھی نہیں آتا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، یہ جب سوچو گے تو اللہ سے پیار ہوگا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی تمہیں، یعنی دو قسمیں، نر کی بھی اور مادہ کی، من نطفۃ اذا تمنا، وہ بھی ایک بوند سے، ایک نطفہ سے جب ٹپکتی ہے رحم میں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی رب کے ذمہ ہے دوسری بار بھی پیدا کرنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اس لیے کہ وہ تو غنی ہے نا، یہ کہ وہی غنی بھی کرتا ہے بندوں کو، وہ اقنا، اور مفلس بھی وہ بناتا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ تمہارا خدا مفلس ہے، نہیں، وہ تو غنی ہے، وہ بندوں کو بھی وہی غنی کرتا ہے، وہی مفلس کرتا ہے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا عاد اول کو، یعنی قوم ہود کو۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی پھر کسی کو نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نوح، اور نوح کی قوم کا قصہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے، اس سے میں قبل، اس سے پہلے، وہ بھی تو ہلاک ہو گئے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہ بڑے ظالم تھے، وہ بڑے سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتَ أَهْوَىٰ، اور لوط کی جو بستی تھی نا وہ بھی پٹخ دی گئی۔ وَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔
ان کی بستی دھنس گئی تھی نا، پھر بحر مردار کا پانی ان پر چھا گیا تھا، ان کی موجوں نے ڈھانپ لیا تھا، بحر مردار کے پانی میں یہ بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں، سمندر کا پانی ان پر چھایا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے سننے والے بتا تو صحیح، تو رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ ڈرانے والا رسول عربی بھی، یہ رسول عربی بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔ عزفت العازفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی، یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ کاشفہ کا ایک معنی ہوتا ہے دور کرنے والا، یعنی اس قیامت کو کوئی دور کرنے والا بھی نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو، حیران ہو رہے ہو؟ وتضحکون، اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو، ولا تبکون، اور تمہیں رونا نہیں آتا؟ کون سا منہ لے کے جاؤ گے رب کریم کی طرف؟ وانتم سامدون، تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے۔ فاسجدوا للہ، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے، وعبدوا، اور اسی کی عبادت کرو۔ اس پہ سجدہ بھی ہے، آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے، اور پھر دعا بھی مانگا کریں میرے لیے، ہمارے جتنے بھی کام کرنے والے بچے ہیں سب کے لیے اللہ سب کو کامیابیاں دے، سننے والوں کے لیے بھی اللہ کامیابیاں دے۔ سورہ قمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً یعرضون، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور کہنے لگتے ہیں سحر مستمر، وہ اس سے ڈرتے نہیں ظالم، کہتے ہیں یہ تو بڑا زبردست جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا تھا رسول خدا کو، اور وہ پیروی کرتے رہے ہیں کس کی؟ اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے، ایک ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی کی خبریں پہنچی ہیں، اور ان میں تو بڑی خبر، چھوٹی بڑی ساری یہ جو بڑی خبریں، یہ جو بربادی کی خبریں ہیں، اس میں تو بڑی عبرت ہے، مزدجر ہے، عبرت ہے۔ اور پھر ان کے حالات بھی ایسے ہی ہو چکے ہوئے۔ حکمتوں بالغتوں فما تغنی النذر، اور وہ خبریں سراسر حکمت ہیں، بس ڈرانے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، یعنی وہ ڈراتے تو رہے نا ان سب کو، لیکن کوئی فائدہ ان کا نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو تھے ضدی ہٹ دھرم لوگ۔ فتولی عنہم، محبوبہ آپ بھی رخ انور پھیر لیجیے ان سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک روز بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم، خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، قبروں سے وہ نکلیں گے ایسے، کأنہم جراد منتشر، جیسے چڑیاں ہوتی ہیں نا پراگندہ سے، مہطعین الی الداع، ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے، کدھر؟ بلانے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہتے ہوں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، اور کہا وقالوا مجنون وازدجر، کہ یہ تو دیوانہ ہے نوح، اور اس سے بھڑکایا بھی ہے اور اس سے جھڑکا بھی ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخر کار آپ نے دعا مانگی مولا کریمہ میں تو عاجز آ گیا ہوں، فانتصر بس تو ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے، پھر وہ ٹپ ٹپ آرام سے بارش نہیں ہوتی تھی، پھر کھول دیے دروازے آسمان سے۔
بارش کے ساتھ، وفجرنا الارض عیونا، اور جاری کر دی ہم نے زمین سے چشموں کو، فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر دونوں پانی مل گئے زمین سے چشموں والا، اوپر سے آسمان سے تیز بارش۔ 2002 میں پانی آیا تھا نا لئی کی صورت میں، ایسے ہی بارش نیچے سے وہ پانی، وہ لئی اور اوپر سے تیز بارش، کیا حال ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہو نیٹ سے۔ اس کے علاوہ بھی اتنے عذابات ہیں، اور اس سے تیز عذاب آیا تھا ان قوموں پہ۔ جب دونوں پانی مل گئے تو بندے کا کیا حال ہوگا۔ علی امر قد قدر، ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا، عذاب۔ وحملناہ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے سوار کیا حضرت نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی، جو میخوں سے بنی ہوئی کشتی ہے اس پر، تجری بأعیننا، وہ بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، پھر یہ طوفان بدلہ تھا اس چیز کا جو ان ظالموں نے نبیوں کا، اس نبی کا انکار کیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے باقی رکھا اس قصے کو بطور نشانی، کیوں؟ تاکہ سننے والے اس سے نصیحت قبول کریں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، اور دیکھو کیسا تھا میرا عذاب، کیسا خوفناک تھا میرا عذاب، اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کریم کو نصیحت پذیری کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی جھٹلایا تھا تو پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کتنا خوفناک تھا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں۔ تنزع الناس، وہ اکھیڑ کر پھینکتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، کہ گویا وہ مڈ ہے اکھڑی ہوئی کھجور کے۔ فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسا تھا وہ میرا عذاب اور سچے تھے میرے ڈراوے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیے قرآن کریم کو نصیحت پذیری کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، پھر وہ کہنے لگا ایک انسان جو ہم میں سے ہے اور اکیلا ہے، اس کی اتباع کریں۔ ان اذا لفی ضلال وسعور، پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، کیا اتاری گئی ہے وہی اس پر جو ہم سب میں سے، کیا یہی ایک بندہ رہ گیا تھا جس پر وہی اتاری گئی ہے؟ کیا یہی ہدایت دینے والا ہے؟ اب وہ طنز کرتے تھے انی اذا لفی ضلال وسعر، پھر تو ضلال وسعر، تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہم مبتلا ہو جائیں گے اگر اس کی پیروی کریں گے، خالی اس کو ہی اللہ نے چن لی ہے۔ القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، کیا اتاری گئی ہے وہی ان پر ہم سب میں سے، یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ تو ایسا ہی جھوٹا ہے، شیخی خور ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کل انہیں پتا چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے، کون شیخی خور ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لهم فارتقبهم واصطبر، ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹی ان کی آزمائش کے لیے، بس اے صالح ان کے انجام کا تم بھی آپ انتظار کرو
اور صبر کرو، وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی کی تقسیم ہے ان کے درمیان، کل شرب مختبر، سب اپنی اپنی باری پہ اس پانی پینے والی جگہ پہ حاضر ہوں گے، یعنی ایک دن اونٹنی پیے گی، فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پھر سمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی، اس کا نام قزار لکھا جاتا ہے، کہ پس اس نے وار کیا، فَعَقَرَ، اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر معلوم ہوا کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے بھیجی ہے ان پر ایک چنگاڑ، وہ بھی ہوگے نا، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، روندی ہوئی خاردار باڑ کی طرح ہو گئے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کریم کو، کس کے لیے؟ نصیحت قبول کرنے والے کے لیے، یہ نصیحت پذیری کے لیے، کذبت قوم لوط، قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا، بالنذر، اپنے ڈرانے والوں کو، پیغمبروں کو، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، پھر ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا، سوائے لوط کے گھرانے کے، نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو بچا لیا تھا سحری کے وقت، ان کو بچا لیا اور باقیوں کو ڈبو دیا، نعمتم من عندنا، یہ خاص مہربانی تھی ہماری طرف سے، کذالک نجزی ما شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے کہ ان کو جو شکر ادا کرتا ہے، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، بے شک ڈرایا تھا لوط نے بھی، ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا ان لوگوں کو، لیکن یہ ڈرے نہیں، یہ الٹا جھگڑنے لگے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اور انہوں نے پھسلانا بھی چاہا تھا لوط کو ہمارے مہمانوں سے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مٹا دیا ان کو، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو کیا کر دی، ختم کر دیا، اور کیا کہا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اے بے حیاؤ یہ میرا عذاب ہے اور یہ میرے ڈرانے کا مزہ ہے، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، پھر صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اب چکھو وہ عذاب جس سے ڈرایا گیا تھا، کیسا ہے میرا عذاب، میرا ڈرانے کا مزہ اب چکھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کیا ہے قرآن کریم کو نصیحت پذیرے کے لیے، ہے کوئی شخص نصیحت قبول کرنے والا، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کذبوا بآیاتنا کلھا، ان ظالموں نے بھی ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا، فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا جیسے کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے، یہ سارا وہ جو قریشی، یہ ساروں کو سنایا گیا ہے، ان کو بھی پکڑا جاتا ہے تو تم کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے جو معافی لکھ دی گئی آسمانی نوشتوں میں وہ، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ اب ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہیں گے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت جو بڑی طاقتوں والی ہے، اور پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے، اور قیامت کے دن ادھا و امر، بڑا خوفناک ہے، بڑا تلخ ہے، ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا، کدھر؟ آگ کی طرف، منہ کے بل، انہیں کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، جو انکار کرتے تھے نا ان کو کھینچ کے ادھر لے جایا جائے گا، کہا جائے گا چکھو آگ،
आग का मजा चखो, फिर उन्हें कहा जाएगा जलने का मजा चखो। इन्न कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, हमने हर चीज को पैदा किया है एक मकदार, एक अंदाजे से। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिल बसर, और हमारा हुक्म होता है सिर्फ इतना ही, आग छपकने की देर होती, हुक्म हो जाता है और अजाब आ जाता है। और बड़ी बड़ी बस्तियां बनाने में जिनके इतना टाइम लगता है, लम्हात में वो मलिया मेट हो जाती हैं। वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर, बेशक हमने हलाक किए जो कुफर में तुम्हारे जैसे लोग थे। फहल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत कबूल करने वाला। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर, और जो कुछ उन्होंने किया है ना, उनके नामे अमाल में सब दर्ज है। कुल्लु सगीर व कबीर मुस्तग़फ़र, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, हर चीज लिखी जा चुकी है, लिखी जा रही है। आप सबकी भी अपना मुहासबा कीजिए, आपका अमाल नामा अच्छे वाला भरता जा रहा है या दूसरे वाला। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर, बेशक परहेजगार बागों में होंगे और नहरों में होंगे। फी मक़ाद सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर, और बड़ी पसंदीदा जगह में होंगे, अजीम कुदरत वाले बादशाह के पास वो बैठे होंगे। इतना बड़ा इनाम। सूरह कमर, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम हो गया। और एक दुआ भी है, अगर आपको याद हो जाए तो। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि मैं एक रात मस्जिद में गया, कुछ वक्त गुजरा, सो गया, फिर मुझे आवाज आई और मैंने सुना, और वो ये कह रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नका मलीक मुक़तदिर मा तशाउ मिन अम्र यकून, मिन अम्र, फिर होता है यकून, मिन अम्र खून, और फिर हो जाता है यकून। यहाँ पे तो क्या बात हो रही, मिन अम्र यकून, ए अल्लाह तू बादशाह है, बड़ी कुदरत वाला है, जो काम तू चाहता है वो हो जाता है। ये कहने के बाद फिर उसी आवाज में चल कि जो तेरे दिल में आए मांग। और फिर हज़रत सईद कहते हैं कि मैं अपने रब से मांगता हूँ और मुझे सब कुछ अनायत कर देता है मेरा रब्बे करीम। सूरतुर रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रहमान, बहुत प्यारी सूरह मुबारका, जिस नियत से पढ़ी जाती है अल्लाह पाक उसके लिए ऐसी आसानियां करता है, बीमारों को शिफा भी मिलती है और बहुत कुछ। और रहमान, रहमान ने अपने हबीब को अल्लमल कुरान, कुरान करीम सिखाया। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। यहाँ कौन से इंसान मुराद है? कामिल इंसान, महबूब करीम को। अल्लमहुल बयान, और फिर उसे कुरान का बयान भी अल्लाह ने सिखाया। अशम्स वल कमर बेहुस्बान, सूरज चांद सितारे ये सारे पाबंद हैं हिसाब के। और जो आसमान के तारे, व नज्म व शजर यस्जुदान, आसमान के तारे और जमीन के दरख्त उसी को सजदा गुनाह है, उसी को सजदा कर रहे हैं। वस्समा रफ़अहा व वदअल मीज़ान, और आसमान उसी ने बुलंद किया है और मीज़ान अदल भी कायम की। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम तोलने में ज्यादती ना करो, ये जो मीज़ान है। और फिर फरमाया वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त, और वजन को ठीक रखो इंसाफ के साथ। वला तुखसिरुल मीज़ान, और तोल को कम न करो, एक एक बात मीठी। वल अर्द वदअहा लिल अनाम, और उसी ने जमीन को पैदा किए मखलूक के लिए, अपने बंदों के लिए। जमीन का कोई टुकड़ा आपको देता है तो बड़े खुश होते हो, सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलते हो। और जिसने सारी जमीन हम लोगों को दी, जिधर मर्जी है तुम चाहो जाओ आओ, फिया फाकिहा, इसमें गुनगु फल भी है। वन नखलुदातुल अकमाम, और खजूरें गुलाफों वाली। वल हब्बुल अस्फ़ वर रैहान, अनाज भी भूसे वाला, ये जो गंदम है, ये जौ है, और बहुत सारी चीजें। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
ए जिनो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। खलकल इंसान पैदा फरमाया इंसान को किससे, मिन सलसालिन कल फखार बजती हुई मट्टी से ठीकरी की मानद जो थी उससे पैदा किए। वह खलकल जान मिन मारिज मिन नार और जिन्हों को पैदा किया आग के खास शोले से। हमें मट्टी से पैदा किए लेकिन क्या बू आती, कुछ भी नहीं। कैसा अल्लाह बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। फिर जिन्नों को आग से, फबी आलाई रब्बिकुमा फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन वो दोनों मशरकों का भी रब, वो दोनों मगरबों का भी रब। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान ए जिनो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। हाँ सुनो, मरजल बहरैन यल्तक़ियान उसने रवा किए हैं दो दरियाओं को जो आपस में मिल रहे हैं। दरिया दो, पानी देखें, एक मीठा एक कड़वा। आप भी तो बड़े साइंस वाले बड़े बनते हो आज की तहकीकात और ये चीजें। तो क्या पानी इकट्ठा किए जाए, दो शरबत ही आप अलहदा करके एक गिलास में दिखाओ भला, कोई नहीं कर सकता। ये दो दरिया, एक मीठा एक नमकीन, दरमियान में कोई बज़ाहिर दीवार नहीं, लेकिन वो आपस में मिल भी रहे हैं लेकिन मिक्स भी नहीं हो रहे। बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान उनके दरमियान आड़ है, आपस में गड़मड़ नहीं होती। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान ए जिनो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान निकलते हैं इनसे मोती और मरजान। समंदर के अंदर से ये सब कुछ निकलता है ना। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान ए जिनो इंस अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटला पाओगे। वलहुल जवारि मुनशआतु फिल बहरि वल आलाम और उसी की तो जेर फरमान है वो जहाज जो समंदर में, जो पहाड़ों की मानद नजर आते हैं, पानी के ऊपर चल रहे हैं। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान भला बताओ तो सही ए जिनो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ये सवाल है, आप क्या झुटला सकते हो। कुल्लु मन अलैहा फान जो कुछ आसमान पर है और इसी तरह जमीन का भी तस्करा है। कुल्लु मन अलैहा फान जो कुछ जमीन पर है फना होने वाला है। व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम और बाकी क्या रहेगा, सिर्फ अल्लाह की जात जो अजमत वाली, जो एहसान वाली है, जो इकराम वाली है। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान ए इन जिनो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यसअलहु मा फिस समावाति वल अर्द मांग रहे हैं सारे के सारे अपनी हाजतों के लिए उसी की तरफ मुतवज्जो हैं। आसमान वाले भी जमीन वाले भी। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान हर रोज वो एक नई शान से तजल्ली फरमाता है। हर एक को वो हर रोज देता है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान भला बताओ तो सही ए जिनो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। सनफ़रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान और हम अनकरीब तवज्जो फरमाएंगे तुम्हारी तरफ। सकलान, सकलान का माना होता है वैसे तो भारापन और यहाँ पे मुराद है दो ग्रोह ए जिनो इंस। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। या माशरल जिन ए ग्रोहे जिन वल इंस ए इंसानों के ग्रोह इन इस्तताअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावात अगर तुम में ताकत है ना कि तुम निकल भागोगे आसमानों वल अर्द और जमीन की सरहदों से। फांफुज़ू
तो निकल कर भाग कर दिखाओ, भाग जाओ। ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, सुनो तुम नहीं निकल सकते सिवाय सुल्तान के, और वो भी तुम में मफकूत है। मुराद ताकत के, जोर के, सुल्तान का ये माना है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की नेमतों को, किन किन नेमतों को झुठलाओगे। युरसलु, भेजा गया है, अलैकुमा शुआजुम मिन नार, तुम पर आग का शोला, वनुहासुम फला तंतसिरान, और धुआं, फिर तुम अपने बचाव नहीं कर सकोगे। आसमान की तरफ कोई जा ही नहीं सकता, कोई जाएगा तो ये शोले पीछे से आएंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे। फइज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्देहान, फिर जब फट जाएगा आसमान, जब आसमान फट जाएगा तो सुर्ख हो जाएगा जैसे रंगा हुआ सुर्ख चमड़ा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुठलाओगे, तुम किन किन नेमतों को छुटलाओगे। फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, तो उस रोज किसी इंसान और जिन से उसके गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। फिर बताया गया युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। जिसने जुर्म किया होता है वो नादिम होता है, उसके चेहरे बता रहे होते हैं ना, तो वहां भी पता नहीं कैसी कैसी निशानियां, उड़े हुए रंग, फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। कहाँ से, जो पेशानी के बाल होते हैं, यहाँ से बहुत दर्द होता है ना, यहाँ से पकड़ा जाएगा। वल अक़दाम, और टांगों से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हादिही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नम है मुजरिमों जिनको तुम झुटलाया करते थे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, वो गर्दिश करते रहेंगे किधर, जहन्नम में, और खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान जो बहुत गर्म होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, पीछे तो बात हो रही थी मुजरिमों की जो आखिरत को नहीं मानते। जरा रुक के एक लम्हा ठहर के सोचना, नहीं हम भी तो मानते हैं, हमारे आमाल कैसे, क्या आजकल ऐसे ही नजर नहीं आता कि जैसे हमारा वो अकीदा, अब बोलूं तो तब भी मुजरिम बनती हूँ। हमारे क्या आमाल ऐसे हैं जैसे मोमिनीन के होते हैं, हमारा आखिरत पर यकीन भी हो और अमल ऐसे लम्हा फिक्रिया है। हाँ सुनो सुनो लोगो, जो अल्लाह से डरते हैं, वलिमन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो अपने रब के रूबरू खड़े होने से डरता है ना, वो लम्हा लम्हा संभल के जो चलता है ना, जो कोई गुनाह नहीं करता और फिर भी डरता रहता है, अल्लाह कहते हैं उसको दो बाग मिलेंगी, दो जन्नतें मिलेंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान, दोनों बाग फलदार टहनियों वाले होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, दोनों बागों में दो चश्मे जारी होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, उन दोनों बागों में हर तरह के मेवों की भी दो दो किस्में होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ गरोहे जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, वो तकिया लगाए बैठे होंगे
के दर बिस्तरों पर, जिनके अस्तर वो रेशम के, वो प्यारे प्यारे से होंगे। वजनल जन्नतैन दान, और दोनों बागों का फल नीचे झुका होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फीहिन्न कासिरातुत तर्फ, उनमें से देखिए नीची निगाहों वाली ही जो हूरें होंगी वो भी होंगी। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा इससे कबल, और ना ही किसी जिन ने। देखो नेकी करोगे तो ऐसा मिलेगा, जहाँ परमानेंट रहना है वहां खूबसूरत औरतें भी मिलेंगी। अगर इधर औरतों के पीछे भागते रहोगे बंदरों की तरह, तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगर ये नीचे निगाहों वाली औरतें, ये हूरें चाहिए, तो फिर आपको आज से संभलना होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, ये तो गोया याकूत और मरजान है, इतनी प्यारी प्यारे होंगे उनके चेहरे, याकूत की तरह सुर्ख होंगे, बदर मरजान की तरह सफेद और शफाफ होंगे, इतनी प्यारे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ गरोहे जिनो इंस, किन किन नेमतों को छुटलाओगे जो रब ने तुम्हें दे रखी हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और भी होता है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ गरोहे जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हमें दूध ने हिमा जन्नतान, और इन दो के अलावा पीछे बात हुई थी आपको दो बाग मिलेंगे, और यहाँ हो रहे उन दो के अलावा दो और बाग भी हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मुदहाम्मतान, दोनों नहायत सरसब्ज़ो शादाब। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जरा नक्शा खींचते तो जाओ आप लोग। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फीहिमा ऐनान नद्दाहतान, उसमें दो चश्मे जोश से उबल रहे होंगे, दो चश्मे जोश से उबल रहे होंगे, वो इतना प्यारा सा समा होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फीहिमा फाकिहतुम व नखलुम व रुम्मान, सुनो उनमें मेवे होंगे, हर किस्म के फल होंगे, खजूरें होंगी, अनार होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फीहिन्न खैरातुन हिसान, उनमें अच्छी सीरत वाली अच्छी सूरत वालियां होंगी। ये जो अपनी बीवियां भी होंगी ना वहां पे, वो भी ऐसे नहीं होते ना, बाज इधर साफ सुथरे नहीं होते या शक्लो सूरत में कमी होती, ये भी वहां मिलेगी ना तो खूबसूरत शक्ल में। बहुत ही मालिक है ना वो, किसी तरह भी चाहे तो चेंज कर सकता है। और जवान हम उम्र, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ गरोहे जिनो इंस, अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हूर मक़सूरातुन फिल ख़याम, ये हूरें पर्दादार खैमों में होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उनको भी अब तक न किसी इंसान ने छुआ होगा, यानी किसी इंसान ने उनको नहीं छुआ होगा, ना ही किसी जिन की उन पर नजर होगी, वो पर्दों में रहने वाली। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन खुद्रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, वो तकिया लगाए बैठे होंगे सब्ज मसनद का, जो बहुत ही नफीस बहुत खूबसूरत होगी।
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसानों, ए जिन्नों, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे। तबारकस्मु रब्बिका दिल जलाली वल इकराम। महबूबा, ए हबीब मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा बाबरकत है आपके रब का नाम। एक नाम बरकत वाला है तो पूरा कुरान की फिर क्या शान होगी। फिर जो लोग कहते हैं कि जिस पे कुरान करीम पढ़ा गया, हम नहीं कहते इसको नहीं खाना चाहिए, उनका क्या ख्याल है? एक नाम बरकत वाला है, पूरा कुरान करीम पढ़ के दुआ की जाए, क्या वो बरकत वाला नहीं रहेगा? कहा महबूबा, बड़ा बाबरकत है आपके रब का नाम, दिल जलाल, बड़ी अजमत वाला, वल इकराम, बड़ी शानों वाला, इकराम वाला, एहसान फरमाने वाला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये चंद रोजा जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी